السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک ناولٹ پڑھیں گے جس کا نام ہے حیا الفلاح۔ یہ لکھا ہے کائنات جمیل عباسی نے۔ یہ اسلامک اور فرینڈشپ بیسڈ ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا تو پریشان ہو تم، ماضی پر پشیمان ہو تم، رشتوں سے اکتائی ہوئی، خوابوں پر حیران ہو تم، سکون کی تمہیں تلاش ہے، خوشیوں کی تمہیں آس ہے، محفلوں سے بیزار ہو تم، تنہائی تمہیں راس ہے، سنتی روز ایک آواز ہو جسے کرتی نظر انداز ہو، ایک بار اس پر غور کرو، شاید سکون کا ہی راز ہو۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ یقیناً ڈھونڈنے سے سبھی مل جاتا ہے۔ کیا آپ کو بھی کسی کی تلاش ہے؟ بالکل ہوگی، ہر کسی کو ہوتی ہے۔ کسی کو سکون کی، کسی کو خوشیوں کی، کسی کو اچھے دوست کی، کسی کو اچھے دنوں کی یا کسی من پسند چیز کی۔ اور اگر آپ تلاش کے باوجود خالی ہاتھ ہیں تو یقیناً آپ اس چیز کو غلط مقام پر تلاش کر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقدر میں جو ہوگا مل ہی جائے گا، ضرورت ہی کیا ہے تلاش کی۔ پھر وہ ہر چیز کا الزام بھی مقدر کو ہی دیتے ہیں، حالانکہ مقدر کا لکھنا ہی ملنا ہوتا تو خدا دعائیں بناتا ہی کیوں؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، دعا مقدر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ سڑک پر ہر طرف گاڑیوں کا شور و گل تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کا توازن برقرار رکھا ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں۔ ایسے میں سڑک سے ذرا فاصلے پر واقع قصر الگ ہی نظارہ پیش کر رہا تھا۔ صدر دروازے سے اندر جائیں تو نچلی منزل جدید فرنیچر سے آراستہ تھی، جہاں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے اوپر جائیں تو سارے کمرے بند نظر آ رہے تھے۔ کونے میں ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جوتے پہن رہی تھی، پھر وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی کلائی پر گھڑی پہنی، اپنی گھنی لمبی پلکیں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے جینس کے ساتھ سیاہ ہڈ زیب کر رکھا تھا جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتا تھا۔ سیاہ بال اس کے کندھوں پر گرتے تھے۔ اس کی غزالی آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تو اس کے ڈمپل واضح ہوئے۔ اس کی مسکراہٹ بلا شبہ بہت پیاری تھی، مگر یہ مسکراہٹ دکھ بھری تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دل سے نہیں مسکرا رہی۔ اس کی زندگی سکون اور خوشیوں سے خالی تھی، مگر یہ نا امیدی اور مایوسی کا رستہ اس نے اپنے لیے خود چن رکھا تھا۔ اب اس مسکراہٹ کی جگہ ہمیشہ ایک سرد تاثر پایا جاتا تھا اور ان سیاہ غزالی آنکھوں میں سرخی پائی جاتی تھی۔ اس کا کمرہ سیاہ رنگ میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کمرے کا فرنیچر، کھڑکیاں، دروازے، غرض کے دیواروں پر پینٹ بھی سیاہ تھا، اور یہ سیاہی اس کے دل میں بھی پھیل چکی تھی۔ اس کے کمرے اور دل دونوں ہی اندھیرے میں ڈوب چکے تھے، جہاں روشنی کی دور دور تک کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی، ٹیبل سے سن گلاسز اٹھائیں اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ طاہرہ بیگم اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ مما، بابا سو رہے ہیں کیا؟ مہاجبین نے طاہرہ بیگم کو باہر آتے دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں بیٹا، ابھی تو سو رہے ہیں، بس تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے، طاہرہ بیگم نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے مما، میں جا رہی ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مہاجبین بیٹا، ناشتہ تو کر لو، جواب جانتے ہوئے بھی وہ عادت سے مجبور اسے پکار بیٹھی۔ نہیں مما، بھوک نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ معمول کے مطابق مہاجبین کو روکنے کی کوشش، اور معمول کے مطابق وہ اس میں ناکام ٹھہری۔ رٹے رٹائے سوال کا رٹا رٹایا جواب۔ طاہرہ بیگم کو تو جیسے یہ الفاظ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ مہاجبین کی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھیں، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی، مگر مہاجبین کا یہ رویہ انہیں کافی پریشان کرتا تھا۔ کیا مہاجبین پہلے جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا اب انہیں مہاجبین کو ایسے ہی دیکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی؟ آخر کب مہاجبین نارمل ہوگی؟ 3 سال، پورے 3 سال گزر چکے ہیں، مگر مہاجبین کے چہرے پر کسی نے بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ آخر قیامت تو پورے خاندان پر اتری تھی، مگر جیسے ہم نے صبر کر لیا، کیا مہاجبین بھی نہیں کر سکتی؟ طاہرہ بیگم نے سوچا۔ ایک سیاہ رنگ کی تیز رفتار کار ایک بڑی سی عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ مہاجبین کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور اس عمارت کے اندر چلی گئی۔ اس عمارت کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی تعلیمی ادارہ تھا۔ راہداری کے دونوں اطراف کیاریاں بنی تھیں جو راہداری کو گراؤنڈ سے جدا کرتی تھیں۔ ان کیاریوں میں مختلف رنگوں کے گلاب لگے تھے۔ مہاجبین آس پاس نظر دوڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، گویا کہ کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ گراؤنڈ میں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور کچھ کھیلنے میں۔ مہاجبین اسی سر تاثر کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ یہ راہداری کے اطراف میں بنی کیاریاں پرنسپل آفس کے سامنے جا کر ختم ہو جاتی تھیں، جہاں ایک لڑکی بیٹھی پھول توڑ توڑ کر اکٹھے کر رہی تھی۔ مہاجبین نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہاں اگر سیاہ رنگ کے گلاب ہوتے تو یقیناً مہاجبین بھی یوں ہی بیٹھی انہیں توڑ رہی ہوتی۔ وہ سیاہ رنگ کی شیدائی تھی، اور وہ سیاہ رنگ کی شیدائی لڑکی اپنی تمام زندگی سیاہ کر بیٹھی تھی۔
کچھ دیر بعد وہ اپنی یونیورسٹی کی ایک کلاس میں موجود تھی۔ وہ کلاس بالکل خالی تھی۔ ایک کونے میں ایک لڑکی بینچ پر بیٹھی تھی جو سر جھکائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ مہاجبین کے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی اس نے کتاب بند کر دی، گویا قدموں کی چاپ پہچان لی ہو، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مہاجبین ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس لڑکی کے پاس گئی۔ میں تم سے ناراض ہوں، اس نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے مجھ سے تم ناراض نہیں رہ سکتی، مہاجبین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایسے ہی تھی، اس کا مذاق بھی مذاق نہ لگتا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں چمک در آئی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ ایک دم اٹھ کر مہاجبین کے گلے لگ گئی۔ تم نے تو قسم کھا رکھی ہے نا روز مجھ سے انتظار کروانے کی، عرصہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ سالار سکندر نے امامہ ہاشم کا سالوں انتظار کیا تھا، تم میرے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں کر سکتی؟ عرصہ کی گرم جوشی دیکھ کر بھی مہاجبین کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تم نے بس سالار سکندر کا انتظار ہی دیکھا۔ خیر، اس ناول میں اور بھی بہت کچھ تھا سیکھنے کے لیے، جیسے کہ عرصہ پلیز، میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مہاجبین نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں عرصہ کی بات کاٹی، بیگ وہیں بینچ پر رکھا اور عرصہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ مہاجبین پلیز چلو نا تم بھی ٹرپ پر، دیکھو ہم سب جا رہے ہیں، بہت انجوائے کریں گے، عرصہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، تم لوگ چلے جاؤ۔ مہاجبین اب اپنا بیگ کھول کر کتاب نکال چکی تھی۔ مجھے کوئی تو وجہ بتاؤ نا مہاجبین، ہم جب بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں تم بس ہر بار یہی بہانہ بناتی ہو۔ مہاجبین کتاب کے صفحے پلٹنے میں مصروف تھی اور عرصہ کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ عرصہ نے کتاب اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ناول یار عرصہ پلیز، میں نے تم سے کہا نا، نہیں دل کرا میرا، نہیں جانا میں نے کہیں بھی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کوئی بات؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ عرصہ نے کتاب اس کی گود میں پھینکی اور خاموشی سے اٹھ کر باہر گراؤنڈ میں چلی گئی۔ اس کے آس پاس کے بینچز پر کچھ لڑکیاں پڑھنے میں مصروف تھیں اور وہاں گھاس پر ہر 2 قدم کے فاصلے پر لڑکیاں گروپ بنا کر بیٹھی آس پاس کی دنیا سے بے خبر ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک ہنستی تو باقی سب کے بھی کہکے بلند ہوتے، اور اگر کوئی ایک پریشان ہوتی تو باقی سب بھی مایوس دکھائی دیتی۔ آخر دوستی ایسی ہی تو ہوتی ہے، دوست کی خوشی میں خوش ہو جانا اور اس کی پریشانی میں پریشان ہو جانا۔ دوست تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اپنے دکھ اپنی خوشیاں سب بانٹ لیتے ہیں۔ عرصہ بھی مہاجبین کی ہم عمر ہی تھی۔ اس نے چہرے کے گرد سیاہ رنگ کا دوپٹہ کچھ اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ عرصہ اور مہاجبین دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں، دونوں 3rd ایئر کی طلبہ تھیں اور پڑوس میں ہی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح واقف تھیں اور مہاجبین کے گھر والے بھی عرصہ کو جانتے تھے۔ اچھا سوری نا عرصہ، مہاجبین بھی باہر گراؤنڈ میں آ گئی تھی جہاں عرصہ بیٹھی تھی۔ اس نے عرصہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ سوری کی کوئی بات نہیں مہاجبین، تم نے کچھ غلط نہیں کہا، عرصہ نے غصے سے کہا۔ عرصہ اب اتنی چھوٹی سی بات پر کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ مہاجبین کافی پریشان تھی کیونکہ عرصہ مراد کو کبھی کسی نے غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، اس کا یوں غصہ کرنا مہاجبین کو عجیب لگا تھا۔ عرصہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے لیے سکون کا انتخاب کیا تھا۔ سکون کے لیے الگ رستہ ہے جبکہ بے سکونی کے لیے الگ۔ اب یہ انسان تک ہے کہ وہ کون سے رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ بلا شبہ سکون فلاح کے رستے میں ہی ہے۔ عرصہ تم جا رہی ہو ہمارے ساتھ؟ وہ دونوں ابھی باتیں ہی کر رہی تھیں کہ ان کی کلاس کی 3 اور لڑکیاں ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ سوچا نہیں۔ عرصہ ان لڑکیوں سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے مختصر جواب دیا۔ اور مہاجبین تم جاؤ گی نا؟ ان میں سے ایک لڑکی نے سوال کیا اور اسی کے ساتھ باقی دونوں کا قہقہا بلند ہوا۔ مہاجبین نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہائے، اس بیچاری سے کیا پوچھ رہی ہو؟ دوسری نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھو تم ہمیں بتا سکتی ہو کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمسخر اڑاتا لہجہ، ان کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ صرف مہاجبین کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ مہاجبین اب کی بار بھی خاموش رہی مگر آنکھیں شدت برداشت سے سرخ ہو چکی تھیں، ماتھے پر بل پڑے تھے، بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ رکھا تھا۔ ان کی باتوں سے اس کی گھٹنوں پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر ان لڑکیوں کو دیکھا، بلا کی حسین آنکھیں تھیں مہاجبین حسن کی۔ ان آنکھوں میں اگر سرد مہری اور دکھ نہ ہوتا تو ان کی خوبصورتی پر قصیدے لکھے جاتے۔ لگتا ہے ڈپریشن کا شکار ہے بیچاری۔ اچھا چلو ہم چلتے ہیں، ہمیں کیا؟ وہ ہنستے ہوئے واپس پلٹی۔ اس وقت مہاجبین ہی جانتی تھی کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ماضی کو یاد کرنا کتنا تکلیف دہ تھا۔ بعض دفعہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی، پھر بھی آپ وقت کے ہاتھوں رون دیے جاتے ہیں، مگر اس سے برتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے نہ ملنے پر یا کسی چیز کے چھن جانے پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا پھرے۔ ہمیں کسی بھی انہونی کے پیچھے اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے تاکہ گناہوں اور ناشکری سے بچا جا سکے۔ مگر مہاجبین حسن یہی سب سمجھنے میں ناکام ہوئی تھی یا پھر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی تھی۔ یہ تینوں لڑکیاں 4th ایئر کی طلبہ تھیں، ہر کسی پر روب جمانے کی کوشش کرتی، مہاجبین کو خاموش دیکھ کر روز ہی تنگ کرنے آ جاتی۔ پوری یونیورسٹی لڑکیوں کی حرکتوں سے تنگ تھی، عجیب کوئی بے حس مخلوق تھی، نہ کسی کی خوشی کی پرواہ نہ ہی کسی کے غم کی، بس اپنی ہی دنیا میں رہتی تھی، اپنی خوشی کے لیے ہی سب کرتی تھی، خواہ اگلے انسان پر قیامت ہی کیوں نہ ٹوٹ رہی ہو۔
वैसे तुम्हें उन लड़कियों को जवाब देना चाहिए था, इरसा ने खफगी से कहा। क्या जवाब देती उन्हें? महाजबीन ने एक थकान भरी सांस खारिज की। क्या मतलब क्या जवाब देती? तुम्हें कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा और तुम यूं ही खामोश बैठी रहोगी? इरसा ने हैरत से उसे देखा। इरसा, मैं नहीं जानती क्यों, मगर मुझे बात करते हुए खौफ सा होता है। मुझे अब बोलना सुनना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब अल्फाज मुझे सिर्फ अजियत देते हैं। जिसका बोलना पसंद था, अब उसकी आवाज़ को तरसती हूँ। 3 साल इरसा, 3 साल ज़ाया हो चुके मेरी ज़िंदगी के। इन 3 सालों ने मुझे बदल कर रख दिया है। अब कुछ महसूस नहीं होता मुझे। एहसासात को तरस गई हूँ मैं, मगर एक एहसास रह गया है बाकी, शायद एहसास कमतरी। मुझे मिरहा दुनिया में सबसे अजीज़ थी। वो चली गई तो खुद को कमतर समझने लगी हूँ। पता है इरसा, जब मनपसंद चीज़ छीन ली जाए तो फिर हर चीज़ से दिल उचाट हो जाता है। महाजबीन ने दुख भरी आवाज़ में कहा। इसकी आंखों में कर्ब उतरा था। दिल तो जैसे बस हर चीज़ से उचाट हो चुका था, जज्बात एहसासात से खाली। अगर कुछ बचा था तो मिरहा से मोहब्बत, उससे शफकत, उसकी बातें, उसका मासूम चेहरा, उसकी शरारत भरी आंखें, उसके मुस्कुराहट में ढले लब। महाजबीन, देखो, इंसान को अल्लाह पाक पर यकीन होना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने ये तो हम मुसलमानों पर पहले ही वाज़िया कर दिया है कि हमारी ज़िंदगी हमारे पास रब की अमानत है। अब किसी की अमानत से दिल लगा लेना कहाँ की अक्लमंदी है? हमें पता होता है कि दुनिया फ़ानी है, हर शय फ़ानी है, फिर हम किसी चीज़ के छिन जाने पर सब्र क्यों नहीं कर लेते? हमारी मोहब्बत का हकदार सिर्फ हमारा खुदा है, बाकी सब तो फ़ानी है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माता है। हो सकता है तुम्हारे लिए भी ये कोई आजमाइश हो। तुम बस सब्र किया करो, अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो। दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, अभी नहीं तो देर से सही, मगर दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदों का इससे मांगना बहुत पसंद है, और कुछ लोगों का मांगना खुदा को इस कदर पसंद आ जाता है कि वो दुआ की कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। तुम बस नमाज़ पढ़कर सच्चे दिल से अपने लिए सुकून मांगा करो। यकीन जानो, खुदा बड़ी मोहब्बत से सुनता है। इरसा ऐसे ही हर मुश्किल वक्त में महाजबीन के साथ होती थी। वो उसे समझाया करती थी, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, और दोस्त तो मुश्किल वक्त के ही साथी होते हैं ना। कभी ज़ाती हक़ की तलाश में, कभी शौक़ के चश्म से हमें मैं भटक रही हूँ यहाँ वहाँ, मुझे ले ले अपनी पनाह में। महाजबीन घर की सीढ़ियाँ अबूर करते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब उसे अपने अकब से ताहिरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। महाजबीन, बेटा हमारे साथ खाना खाकर रूम में चली जाना। नहीं मम्मा, मैं रूम में ही खा लूँगी, महाजबीन ने सरसरी सा जवाब दिया। अब आपको पता ही होता है कि इसने खाना रूम में खाना है, तो क्या रोज़ एक ही बात करती हैं? खाना दे दिया करें इसको रूम में, हसन साहिब ने ताहिरा बेगम को मुखातिब होते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती आपकी लाडली को, मुझे तो वैसे ही फ़िक्र हो रही थी इसकी। सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई। आप तो खाना खाएं ना, देर हो रही है आपको। नहीं, आज नहीं जाना कोर्ट, शुक्र खुदा का आज कोई काम नहीं है, आज ज़रा देर आराम करूँगा। अच्छा ठीक है, आप खाना तो खाएं, मुझे आज इवनिंग में भी स्टूडेंट्स को लेक्चर देने जाना है, वो थकान भरी आवाज़ में बोली। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाने लगे। महाजबीन अपने कमरे में गई, बेड के साइड टेबल से चाबियाँ उठाईं और बाहर निकल गई। अपने कमरे से चंद कदम के फासले पर एक दूसरे कमरे के सामने जाकर खड़ी हुई, ताला खोला और आराम से दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था और हर चीज़ सलीके से रखी गई थी, गोया किसी ने अभी ही सब समेटा हो। अंदर दाखिल होते ही सामने खिड़की पर नज़र पड़ती थी, जिसके आगे पर्दा लगाया गया था। बाईं तरफ दीवार के साथ बेड लगाया गया था और दाईं तरफ 2 अलमारियाँ रखी थीं। महाजबीन आगे बढ़ी और पहली अलमारी का दरवाज़ा खोला। इसमें किसी 7-8 साल बच्ची के कपड़े हैंग किए गए थे, जो बिल्कुल नए लग रहे थे। अलमारी के फर्श पर एक नकली फूलों से बना सफ़ेद और सुर्ख रंग का ताज रखा था। महाजबीन ने वो ताज हाथ में उठाया, थोड़ी देर यूं ही उल्टी पुल्टी रही और फिर वापस रखकर अलमारी बंद कर दी। फिर वो दूसरी अलमारी के पास गई, उसे खोला। इसमें बस खिलौने और गुड़िया पड़ी हुई थी। उसने उस गुड़िया को हाथ में लिया, आंखों के सामने एक मंजिल लहराया। समाज से एक आवाज़ टकराई। महा, मेरी गुड़िया को अलमारी से निकाले प्लीज़। महा, इसका सांस बंद हो रहा होगा, वो मर जाएगी। मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए महा, प्लीज़। महाजबीन को मिरहा अपने सामने रोती हुई नजर आई। ये गुड़िया चंद दिन पहले ही खरीदी गई थी और आज गलती से महाजबीन ने अलमारी में रख दी थी, जिसके बाद मिरहा हसन का रोना धोना शुरू हो गया था। मिरहा अपने हर खिलौने के टूटने पर यूं ही रोने लग जाया करती थी। वो नन्ही सी जान खुद से मुंसलिक हर चीज़ का ख्याल रखती, फिर चाहे वो कोई खिलौना ही क्यों ना हो। मिरहा, रोते नहीं है ऐसे, बस कुछ नहीं होगा तुम्हारी गुड़िया को, मैं इसे अभी निकाल देती हूँ। महाजबीन को अभी मिरहा की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। वो ऐसे रो रही थी गोया इसको ही किसी ने अलमारी में बंद कर दिया हो। महाजबीन मिरहा से 10 साल बड़ी थी, मगर मिरहा फिर भी इसे नाम से बुलाती थी, बल्कि सबके बरक्स वो इसे महा कहकर बुलाती थी। महाजबीन ने अलमारी खोलकर इससे गुड़िया निकाली और बेदहानी में इसे बेड पर फेंक दिया, मगर फिर मिरहा के रोने की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। मिरहा, क्यों रो रही हो भाई, अब क्या हुआ तुम्हें? महाजबीन ने अब की बार ज़रा चढ़कर बोला। आपने मेरी गुड़िया को फेंका है, मासूमियत से जवाब दिया। क्या? अच्छा तो फिर? महाजबीन की समझ में वाकई कोई बात नहीं आई थी। माहा, मेरी गुड़िया को ऐसे ना फेंका करें प्लीज़, इसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। मिरहा ने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कहा।
مہاجبین حسن اپنی اس ننھی بہن کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ ننھی پری ایسی ہی تھی، سب کا خیال رکھنے والی، سب سے پیار کرنے والی، اپنے کھلونوں کا بھی ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ اپنے گھر کا چراغ، اپنے گھر کی رونق تھی وہ۔ مگر رونقیں تو چند دن ہی کی مہمان ہوتی ہیں نا، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کہیں تو چراغ بجھنا ہی ہوتا ہے۔ مہاجبین کو ایک لمحہ لگا حال میں واپس آنے میں۔ اس نے گڑیا کو واپس الماری میں رکھ دیا۔ اب مزید اس کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ بے سکونی اس کے چہرے سے عیاں تھی، آنکھیں تھیں کہ مزید سرخ ہو چکی تھیں، مگر آنسو اب ختم ہو چکے تھے۔ اب مہاجبین حسن نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ ارسا مراد اپنے گھر سے باہر نکلی اور مین روڈ کے کنارے پر دائیں جانب چل دی۔ اس نے سیاہ رنگ کا عبایا پہن رکھا تھا اور سیاہ رنگ کا اسٹولر بھی چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ چلتی چلتی اب قصر حسن کے سامنے آ رکی تھی، جو ان کے گھر سے بس 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ ارسا کی نظر اندر داخل ہوتے ہی حسن صاحب پر پڑی، جو اس وقت کاغذوں کے پرندے میں الجھے بیٹھے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ بیٹا کیسی ہو؟ آؤ بیٹھو۔ حسن صاحب نے کاغذ اٹھا کر ایک طرف رکھے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارسا نے انہیں مصروف دیکھ کر سوال کیا۔ ارے نہیں بیٹا، میں تو ایسے ہی بور ہو رہا تھا تو سوچا کوئی کام ہی کر لوں، حسن صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا آنٹی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی کہیں؟ ارسا نے اطراف میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ یونیورسٹی گئی ہیں، فائنل ٹرم سٹارٹ ہو رہے ہیں نا، تو بس ان دنوں کچھ ایکسٹرا کلاسز ہو رہی ہیں۔ تم نے مہاجبین سے ملنا ہے؟ حسن صاحب نے سرسری سا پوچھا۔ نہیں انکل، میں تو آپ ہی سے بات کرنے آئی ہوں۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ حسن صاحب پریشان ہو گئے۔ جی جی انکل، سب خیریت ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ دراصل میں یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ جا رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ مہاجبین بھی میرے ساتھ چلیں، مگر اس نے ہر بار کی طرح اس بار بھی منع کر دیا۔ ارسا مایوس سی ہو کر کہنے لگی۔ بیٹا میں بھی اسے سمجھاتا ہوں، مگر وہ کہاں کسی کی سنتی ہے، بس ہر وقت کمرے میں ہی رہتی ہے۔ پھر بھی انکل آپ ایک بار اس سے بات ضرور کیجیے گا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یونیورسٹی میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی۔ میں بھی اسے سمجھاتی ہی رہتی ہوں، مگر اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا دیکھو، اس نے تو پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی، یہ تو خدا کا شکر ہے تم نے اسے سمجھایا اور اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں اب کوشش ہی کر سکتا ہوں اسے سمجھانے کی، حسن صاحب نے افسردگی سے کہا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ ارسا سے حسن صاحب اور طاہرہ بیگم دونوں ہی بہت پیار کرتے تھے۔ آخر ان کی اکلوتی بیٹی کی اکلوتی دوست تھی۔ ارسا بھی انہیں اپنے والدین جیسی عزت ہی دیتی تھی۔ مہاجبین کافی حساس تھی اور ہمیشہ پریشان رہتی تھی، جبکہ ارسا کافی سمجھدار تھی اور وہ مہاجبین کو ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی۔ ان کی دوستی ایک پرفیکٹ فرینڈشپ تھی۔ مہاجبین غصہ ہوتی تو ارسا اسے منا لیتی، وہ پریشان ہوتی تو ارسا اسے حوصلہ دیتی، غرض ہر مشکل وقت میں ارسا اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے انکل، اب میں چلتی ہوں، عصر کی اذان ہو رہی ہے، آپ اسے سمجھائے گا ضرور۔ یہ کہتے ہوئے ارسا نے اٹھ کر اپنا بیگ لیا۔ حسن صاحب نے اسے زیادہ دیکھ کر ایک بار پھر ان کاغذات کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ وہ اللہ حافظ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پر ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ طاہرہ بیگم شام کا کھانا کھانے بیٹھ چکی تھیں اور حسن صاحب ابھی اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں مہاجبین کو بلا کر لے آؤں؟ حسن صاحب یہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ روشنی پورے قصر میں پھیلی ہوئی تھی، سوائے مہاجبین کے کمرے کے، جو اس وقت لائٹ جلنے کے باوجود اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، شاید سیاہ رنگ کے زیر اثر تھا۔ حسن صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو مہاجبین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ مہاجبین بیٹا چلو کھانا کھا لو، حسن صاحب نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ بابا میں روم میں ہی کھا لوں گی۔ مہاجبین کی نظریں ہنوز کتاب پر مرکوز تھیں۔ جلدی آؤ نیچے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ حسن صاحب اس کی بات انسنی کر کے نیچے چلے گئے۔ مجھے پتا تھا نہیں آئے گی وہ، اب بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ طاہرہ بیگم نے خفگی سے کہا، ذرا انتظار کریں، آتی ہوگی، یہ دیکھیے آ گئی، حسن صاحب نے سیڑھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ طاہرہ بیگم کے چہرے پر بھی خوشگوار حیرت ابھری۔ اب اپنے بابا کی بات میں کیسے ٹال سکتی ہوں؟ مہاجبین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بلا شبہ بہت حسین لگتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا قسمت رلاتی بھی انہیں ہے جو ہنستے ہوئے پیارے لگتے ہیں۔ مگر مہاجبین حسن نے اپنے لیے اس رستے کا انتخاب خود کیا تھا۔ بیٹا یونیورسٹی ٹرپ پر کیوں نہیں جا رہی تم؟ حسن صاحب کھانا کھانے کے بعد مہاجبین سے مخاطب ہوئی۔ اچھا تو آپ کو ارسا نے بھی بتا دیا، اس کے پیٹ میں تو کوئی بات ٹکتی نہیں ہے، مہاجبین نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ تمہاری دوست ہے اور اسے تمہاری فکر ہے، اس لیے اس نے مجھے بتا دیا۔ خاک فکر تھی میری، مہاجبین نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر حسن صاحب سن چکے تھے۔ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو انسان آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرتا ہے وہ کبھی بھی اچھا دوست نہیں ہوتا۔ اچھا دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی سے بڑھ کر آپ کی بہتری چاہے، آپ کے کوئی غلط قدم اٹھانے پر آپ کو منع کرے، کہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے۔ اچھا دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی بہتری کے لیے آپ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ وہ دوست جو آپ کی خوشی کے لیے غلط کو صحیح کہیں، وہ دراصل دوست نہیں ہوتے۔
یہ کہہ کر حسن صاحب اٹھے اور کمرے میں چلے گئے۔ طاہرہ بیگم بھی کچن میں چلی گئی۔ مہاجبین کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر حسن صاحب کی باتوں کا گہرا اثر ہوا ہے۔ اسے حسن صاحب کی باتیں دل کی گہرائی میں اترتی محسوس ہوئیں۔ ارشاد کافی دیر وہاں یوں ہی اکیلی بیٹھی رہی۔ پھر کچھ دیر وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ آخر کب میری اس مایوسی سے جان چھوٹے گی؟ مجھے کب سکون ملے گا؟ کب میرے دل سے مرحا کی یادیں نکلیں گی؟ آخر کیوں مجھے کمتر ہونے کا احساس رہتا ہے؟ آخر کیوں بلا وجہ میرے دل میں بے سکونی پھیلی ہوئی ہے؟ کیا کبھی مجھے بھی سکون ملے گا؟ لوگ خودکشی بھی شاید اس لیے کرتے ہیں۔ آخر جب آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ بے سکونی کے علاوہ آپ کو دل میں کچھ نہ ملے تو ایسے وقت میں کیا موت سے بہتر فیصلہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ وہ کسی بھی معاملے کو ایک ہی پہلو سے دیکھتی تھی اور جلد بازی میں فیصلہ کر دیا کرتی تھی۔ آخر اب وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہی تھی؟ قسمت کو کیا منظور تھا؟ یہ ایک رات اس کی زندگی میں کیا کردار ادا کرنے جا رہی تھی؟ کیا ہونے والا تھا اس رات؟ وہ یہی سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ بیڈ پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی، کتاب گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کی نظر کتاب پر مرکوز تھی اور دماغ کو ماضی کی کسی یاد نے گھیر رکھا تھا۔ ماضی 3 سال قبل۔ یہ دن 2 بجے کا وقت تھا۔ سڑک پر ہر طرف گاڑیوں کا شور و گل تھا۔ سورج کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ کسی طوفان کے آنے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ ایسے میں مہاجبین طاہرہ بیگم کے ہمراہ ایک شاپنگ مال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک 7-8 سالہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ ننھی پڑی اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ مما، مجھے کاٹن کینڈی لینی ہے، وہ دیکھیں۔ مرحا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سڑک کی دوسری جانب اشارہ کیا۔ مہاجبین بیٹا، اسے لے جا کر دلا دو، یہ مانگ رہی ہے۔ طاہرہ بیگم نے مہاجبین کو دیکھے بغیر کہا۔ جی مما، بس کال آ رہی ہے کسی غیر شناسا نمبر سے، میں اندر جا کر بات کرتی ہوں، پھر دلا دوں گی۔ مہاجبین نے ایک ہاتھ سے مرحا کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے فون پکڑ رکھا تھا۔ نظریں فون کی اسکرین پر جمع رکھی تھیں۔ مرحا کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے مہاجبین نے دوسرے ہاتھ سے گلاس ڈور کھولا۔ مرحا کے قدم آگے کوٹ رہے تھے اور نظریں ہنوز سڑک کے دوسرے کنارے پر تھیں۔ مہاجبین بیٹا، تم اسے کچھ لے دو، جب تک میں اس طرف دیکھتی ہوں، کچھ اچھا سا نظر آ جائے تو لے لوں گی۔ طاہرہ بیگم نے اندر داخل ہو کر دائیں طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اوکے مما، میں بس یہ کال اٹینڈ کر لوں، مہاجبین نے مرحا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ مہاجبین نے فون کان کے ساتھ لگایا اور ٹہلنے والے انداز میں بائیں جانب قدم بڑھائے۔ مرحا کے قدموں کی چاپ اسے اپنے قبضے میں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو ہیلو، آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ مہاجبین نے دوسری جانب خاموشی پا کر پوچھا۔ ایک تو لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، شاید اس لیے اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں، دوسروں کا بھی۔ مہاجبین نے غصے میں فون بند کیا اور واپس مرحا کی طرف پلٹی، مگر مرحا تو وہاں کہیں نہیں تھی۔ مرحا مرحا، وہ بلند آواز میں بولی۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نہ پتہ نہیں کہاں گھوم رہی ہے۔ مہاجبین شدید غصے میں دائیں جانب بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں مہاجبین طاہرہ بیگم کے پاس پہنچ چکی تھی۔ مما، مرحا کہاں ہے؟ مہاجبین نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب مہاجبین؟ مرحا کو میں ابھی تمہارے پاس چھوڑ کر آئی تھی، ویسے اگر یہ کوئی مذاق ہے تو ابھی بتا دو پلیز، طاہرہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ نہیں مما، میں مذاق نہیں کری، سچ میں مرحا وہاں کہیں نہیں ہے، مجھے تو لگا تھا وہ آپ کے پاس آ گئی ہوگی۔ مہاجبین اور طاہرہ بیگم پریشانی سے اسے آس پاس تلاش کرنے لگے۔ پورے مال کا چپا چپا چھان مارا، مگر اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آنکھوں میں ایک ٹھنڈا تاثر لیے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ طاہرہ بیگم بھی قدرے پریشان سی ہو کر مہاجبین کے پیچھے لپکی، مگر دروازہ عبور کر کے جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ یہ سب دیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھیں۔ دونوں نے ایک ساتھ مال کی سیڑھیاں عبور کی۔ سامنے لوگوں کا مجمع لگا تھا۔ مہاجبین لوگوں کو دھکے دیتی ان کے درمیان سے گزرتی آگے چلی گئی، مگر آگے وہ ننھا وجود بے جان سا پڑا تھا۔ خون اس کے سر کی چوٹی سے ابل ابل کر زمین پر گر رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ سب دور کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ ایسے کیسے ہو گیا یہ؟ مہاجبین نے بلند آواز میں کہا۔ میم، یہ بچی سڑک پار کر رہی تھی جب ایک گاڑی اسے کچلتے ہوئے گزر گئی۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی، اسے نمبر بھی نہیں نوٹ کر پائے۔ مجمع سے کسی ایک شخص نے وضاحت دی۔ طاہرہ بیگم اور مہاجبین مرحا کی طرف بڑھیں۔ کب ایمبولینس آئی، کب مرحا کو اس میں سوار کیا گیا، کب وہ ہسپتال پہنچے اور کب اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا، انہیں کچھ یاد نہ تھا۔ یاد تھا تو فقط فریادیں تھیں کرنا، سسکیاں، اپنے آنسو، اپنی لاپرواہی اور مرحا کا وہ سڑک پر پڑا وجود۔ طاہرہ بیگم کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ ذکر اذکار میں مصروف تھیں، جبکہ مہاجبین پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مما، آپ یہیں انتظار کریں، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، طاہرہ بیگم نے محض اسے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ مہاجبین ریسیپشن کی طرف چلی گئی۔ وہاں سے ہو کر وہ ایک کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کمرے کا گلاس ڈور سیاہ رنگ کا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمرے میں جائے نماز زمین پر بچھے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ الماری تھی جس میں قرآن پاک اور دیگر اسلامی کتابیں رکھی گئی تھیں۔ ایک طرف چند جائے نماز تہہ کر کے رکھے گئے تھے۔ وہاں خاموشی ہی خاموشی تھی، مگر مہاجبین کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ مہاجبین ایک کونے میں جا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے، پہلے چند صورتیں پڑھیں، پھر درود شریف اور چند قرآنی آیات، اس کے بعد وہ دعا مانگنے لگی۔
اللہ تعالیٰ پلیز میرا کو ٹھیک کر دیں، پلیز اسے کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے وہ بہت عزیز ہے، بہت عزیز، اس دنیا میں سب سے عزیز، پلیز اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پہلی بار کوئی دعا اتنے دل سے مانگ رہی ہوں، اس کے بغیر ہم سب اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ پلیز وہی تو ہمارے گھر کی رونق ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہمارا، بس میری یہ دعا قبول کر دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، سر درد سے پھٹ جا رہا تھا، زبان پر فریادیں تھیں، وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہاں اس کے اور خدا کے علاوہ کوئی نہ تھا، خالی دیواریں اسے خدا سے ہم کلام ہوتا دیکھ رہی تھیں، وہ ایک لڑکی کی اپنی بہن کے لیے محبت دیکھ رہی تھیں، اس کے اپنی بہن کے لیے بہتے آنسو دیکھ رہی تھیں، ایک لڑکی کی اپنی بہن کے لیے فریادیں سن رہی تھیں، آخر فریادیں بھی کیوں نہ کرتی، اس کی جان سے عزیز بہن موت سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھی، بہنوں میں جتنی بھی نوک جھوک ہو، بہنیں آخر بہنیں ہی ہوتی ہیں نا، ان کی محبت ان کی شفقت تو ویسی ہی ہوتی ہے نا۔ دعا کر کے وہ جائے نماز سے اٹھی، الماری کے پاس گئی، ایک قرآن مجید اٹھایا، اس کا غلاف اتار کر الماری میں رکھا اور واپس جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی، اس نے قرآن کا پہلا صفحہ کھولا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اتنے میں مہاجبین کے فون پر بیل بجی، وہ جائے نماز سے اٹھی اور الماری کے پاس گئی، نماز پڑھنے سے پہلے اس نے اپنا فون الماری میں ہی رکھ دیا تھا، بابا کالنگ، اس نے اسکرین دیکھتے ہوئے زیر رب دہرایا اور فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا، السلام علیکم بابا، مہاجبین کے لہجے میں صاف ظاہر تھا کہ وہ روتی رہی ہے، وعلیکم السلام بیٹا، کہاں ہو تم لوگ؟ میں ابھی گھر آیا ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ حسن صاحب نے فکر مندی سے پوچھا، مہاجبین کے لیے تو الفاظ جیسے ختم ہی ہو گئے تھے، سر کا درد اچانک بڑھنے لگا، آنسو ایک بار پھر ابل ابل کر اس کے چہرے کو تر کر گئے، الفاظ تو جیسے اس کے حلق میں اٹک گئے، مہاجبین بیٹا کچھ بولو، آخر ہوا کیا ہے، سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف سے آواز آنے پر اس کے آنسوؤں کا زور ٹوٹا، اب وہ کیا بتاتی، خیریت ہی تو نہیں تھی۔ بابا وہ دراصل مرحا، وہ اٹکتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکی، کیا ہوا مرحا کو؟ حسن صاحب نے پریشانی سے کہا، بابا مرحا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہوں نے ایک بار پھر اس کی آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، کیا، کب، کیسے ہوا یہ سب، اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حسن صاحب نے حیرت کے عالم میں اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، بابا میں آپ کو ایڈریس میسج کر رہی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں، پھر سب بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے بیٹا، ذرا جلدی کرنا۔ حسن صاحب نے فون بند کر دیا، مہاجبین نے جلدی ایڈریس ٹائپ کر کے حسن صاحب کے نمبر پر سینڈ کیا، خود آ کر دوبارہ قرآن مجید پڑھنے میں مصروف ہو گئی، اس کے دل کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے کافی سکون مل رہا تھا، آنسو اب تھم چکے تھے، اب اس نے سورہ بقرہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنی شروع کی، پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر وہ آ رکی، اس نے اس آیت کو ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار اس کا ترجمہ ذرا بلند آواز میں پڑھا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا کی طرف ہی ہمیں پلٹ کر جانا ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ مہاجبین کچھ دیر اس آیت کو ہی دیکھتی رہی، مگر پھر آگے پڑھنے لگی، وہ شاید اس آیت پر غور کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مہاجبین ہر روز فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی کبھار ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیتی، مگر کبھی بھی کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اور جب قرآن مجید کو سمجھا ہی نہ جائے تو اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک خط ہے، جس کو صرف چوم کر اونچی جگہ رکھ دینا یا بغیر سمجھے پڑھ لینا مقصد نہیں ہوتا، سمجھنا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کس موقع پر کیا کرنا ہے اور کون سے کاموں سے اعتراض برتنا ہے۔ اس نے ابھی صورت مکمل ہی نہیں کی تھی جب اسے دروازے پر دستک سنائی دی، وہ جلدی سے اٹھی، قرآن مجید کو غلاف میں ڈالا اور الماری میں رکھ کر دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولنے پر حسن صاحب کو سامنے کھڑا پایا، بابا ہماری مرحا، وہ حسن صاحب کے گلے لگ گئی، آنسو پھر اس کی آنکھوں سے سیلاب کی طرح نکل کر حسن صاحب کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے، بس میرے بیٹے کچھ نہیں ہوگا اس سے انشاءاللہ، حسن صاحب نے اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، نہیں بابا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نہ ہی اسے اکیلا چھوڑتی اور نہ ہی یہ حادثہ پیش آتا، نہیں میرے بچے نہیں، یہ تو قسمت کا کھیل ہے، تم خود کو الزام مت دو، تمہارا کوئی قصور نہیں، حسن صاحب نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں ایمرجنسی وارڈ کی طرف جا رہے تھے، انہیں سامنے سے ایک ڈاکٹر باہر آتا ہوا دکھائی دیا، وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف بڑھے، طاہرہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جی ڈاکٹر صاحب ہماری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ حسن صاحب پر امید لہجے میں بولے، طاہرہ بیگم اور مہاجبین کی نظریں بھی ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، کیا نہ تھا ان آنکھوں میں، امید تھی، لاچارگی تھی، دکھ تھا، یقین تھا، بس ایک جملہ سننے کی دیر تھی، اس ایک جملے نے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا، اس ایک جملے نے ان کی زندگیوں کو بدلنا تھا، وی آر سوری شی از نو مور، ڈاکٹر صاحب نے اپنے اصلی پروفیشنل لہجے میں کہا، چہرہ بالکل بے تاثر تھا، کوئی افسوس، کوئی دکھ نہیں، جیسے روز کا کام ہو، اور بات بھی نہیں یہی تھی، روز کم از کم 10 مریض تو ان کی آنکھوں کے سامنے مرتے تھے، کہنے کو یہ ایک جملہ تھا، مگر ان سب کی تو جیسے سانسیں ہی اٹک کر رہ گئیں،
वो हैरानगी से कभी एक दूसरे को देखते और कभी डॉक्टर को। महाजबीन ने लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लिया। देखें, ये नहीं हो सकता, आप एक बार इसे देख आए, वो मर नहीं सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। महाजबीन बच्चों की तरह रो रो कर फरियादें करने लगी। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। वो तीन वजूद अभी किसी पत्थर का मुजस्मा मालूम होते थे। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। महाजबीन आसपास नज़र दौड़ा रही थी, जैसे मिरा अभी कहीं से आके उसे लिपट जाएगी, अभी आकर इसका हाथ पकड़ कर ले जाएगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बाबा, आप इन्हें समझाएं ना प्लीज़ बाबा, देखिए हमारी मिरा तो बहुत छोटी है, वो हमें यूँ छोड़कर नहीं जा सकती, वो रोते हुए कह रही थी। ताहिरा बेगम भी खामोशी से आंसू बहा रही थी और हसन साहिब भी ज़रा बेचैन खड़े थे। इनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा था। वो बर्दाश्त की इंतहा पर थे, वो सब्र करना सीख चुके थे। महाजबीन ने ताहिरा बेगम और हसन साहिब के हमरा इमरजेंसी वार्ड की तरफ कदम उठाए। इन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इरसा को कुछ हो सकता है। मिरहा आसपास के सारे मन से धुंधला रहे थे। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए। तीनों की नज़रें स्ट्रेचर की जानिब उठी और वहीं ठहर गईं। वहाँ स्ट्रेचर पर मिरहा की लाश पड़ी थी। अचानक आसपास से आवाज़ें आना बंद हो गईं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। महाजबीन घुटनों के बल नीचे बैठ गई और दोनों हथेलियाँ फर्श पर टिका लीं। हसन साहिब भी इसके करीब बैठ गए। महाजबीन का सर अपने कंधों के साथ लगाया। बस मेरे बच्चे, बस, अल्लाह की चीज़ थी, ले ली उसने। हसन साहिब उसे समझा रहे थे, मगर उसकी ये हालत देखकर इनके लिए भी सब्र करना मुश्किल हो गया था। बाबा, मैंने दुआएं की थी, मैंने अल्लाह ताला से इसकी ज़िंदगी मांगी थी, मैंने फरियादें की थी, मैं रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मेरी दुआएं कबूल? बाबा, दुआएं तो सबकी कबूल हो जाती हैं ना, फिर मेरी क्यों नहीं हुई? बस महाजबीन, मेरे बच्चे, बस, ऐसे शिकवे शिकायतें नहीं करते, कोई मसलियत ही होगी इसमें। बाबा, मैंने बहुत दिल से दुआ की थी, बहुत दिल से। आज से पहले कोई दुआ इतने दिल से नहीं मांगी थी। फिर क्यों बाबा, फिर क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई? इसकी आवाज़ अब की बार काफ़ी बुलंद थी। वो हसन साहिब को नहीं सुन रही थी, वो बोल रही थी, वो अभी सिर्फ बोल रही थी। इसकी बुलंद आवाज़ से आसपास काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। फिर वो इन्हें नहीं देख रही थी, वो बस बोले ही जा रही थी और रोए जा रही थी। हाल खिड़की थप की आवाज़ से खुली तो महाजबीन अपने माजी से निकलकर हाल में आई। वो हनूस किताब गोद में रखे बैठी थी। महाजबीन ने किताब उठाकर एक तरफ रखी और खिड़की के पास चली गई। पर्दा उठाकर बाहर देखा तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थीं। उसने खिड़की बंद की, पर्दा गिराया और वापस आकर बेड पर बैठ गई। वहाँ बैठे बैठे अचानक उसकी आँख लग गई। ये रात का कोई पिछला पहर था जब एक आवाज़ महाजबीन की समाज से टकराई। वो अचानक उठ बैठी। इसके दिल की अजीब सी कैफियत थी। इसे अपने दिल पर अजीब सा बोझ महसूस हुआ। इसका दिल चाहा कि वो खुदकुशी कर ले, वो अपनी जान ले ले, वो बस किसी तरह सुकून पा ले, किसी तरह इस दुनिया से इसका पीछा छूटे। बस अब वो आज़ादी चाहती थी, हर खौफ से, हर परेशानी से, हर बेसकूनी से, हर शक से और अपनी सांसों से। मगर महाजबीन हसन ये भूल बैठी थी कि खुदकुशी की मौत में सुकून नहीं मिलता। वो मौत को आसान समझने की गलती कर बैठी थी। वो मामलात को एक ही पहलू से देखने की आदी थी और वो ये अब भी करने जा रही थी। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे से बाहर निकली। पूरे घर में खामोशी का राज था। रोशनी के बावजूद महाजबीन हसन को हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। वो जीते ही अंधेरों में थी, फिर वो रोशनी कैसे देख पाती? और ये रात तो महाजबीन हसन की ज़िंदगी की स्याह तरीन रात थी, या फिर रोशन तरीन। वो एक एक सीढ़ी उतरते हुए अपनी माजी को याद कर रही थी। इसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। महाजबीन, देखो, इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर यह तो पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि हमारी ज़िंदगी हमारे पास हमारे रब की अमानत है। अब किसी की अमानत से दिल लगा लेना कहाँ की अक्लमंदी है। उसने एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाया। हमें पता होता है कि दुनिया फ़ानी है, दुनिया की हर शय फ़ानी है, फिर हम किसी चीज़ के छिन जाने पर सब्र क्यों नहीं कर लेते? वो एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी और इरसा मुराद की बातें इसके दिमाग में गूंज रही थीं। हमारी मोहब्बत का हकदार सिर्फ हमारा रब है। उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माता है। हो सकता है कि तुम्हारे लिए भी ये एक आजमाइश ही हो। महाजबीन हसन का दिमाग जहाँ आकर रुक जाता था। इसकी सोच इससे आगे नहीं जाती थी, या फिर वो सोचना ही नहीं चाहती थी। इसका दिल और दिमाग दोनों ही संग आलूद हो चुके थे। वो इरसा मुराद की बातें सुन तो लेती थी, मगर कभी भी गौर नहीं करती थी। फिर उससे इन बातों पर अमल क्या ही तवक्का रखी जाती। वो अपने दिमाग से सारे ख्यालात झटकते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई किचन की जानिब बढ़ी। किचन में दाखिल होते ही वो तेज़ से फलों की टोकरी के पास गई, हाथ बढ़ाया और चाकू निकाला। फिर उसे उलट पुलट कर देखने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा, मम्मा, इरसा, प्लीज़, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। आंसू उबल उबल कर उसकी आंखों से निकल रहे थे। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसने चाकू पकड़ा और अपने हाथ की नब्ज़ पर चला दिया। खून इसके हाथों से निकलकर ज़मीन पर गिरने लगा। वो धप की आवाज़ से नीचे गिरी और महज चंद सेकंड लगे महाजबीन हसन का दिल बंद होने में। उसकी नज़र एक ही जगह ठहर गई। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था।
اس کا نامہ اعمال کسی بدترین ماضی کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اپنی زندگی کی پریشانیاں بھول چکی تھی۔ آخر کیا سوچ کر اس نے مرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا اس کے اعمال اس قابل تھے کہ اسے مرنے کے بعد سکون نصیب ہوتا، اسے خوش نصیب ہوتی؟ وہ جس سکون کی تلاش میں تھی، کیا وہ اس موت میں تھا، اس حرام موت میں؟ اسے اپنے ماضی میں کی گئی کوئی ایک بھی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی۔ اسے اب اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سی مخلوق اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر عجیب سا خوف طاری ہو رہا تھا اس پر۔ اس مخلوق پر اس کی نظریں ہی نہیں ٹھہر رہی تھیں۔ کاش میں ایسا نہ کرتی، کاش میں اب واپس پلٹ سکتی، کاش کیا اب میرے پاس واپس پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں؟ بس ایک بار میں پلٹ جاؤں، پھر میں کبھی کسی سے شکوہ شکایت نہیں کروں گی، اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دوں گی۔ کاش ایسا ہو جائے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مخلوق ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اسے اپنے جسم میں ایک کانٹے کی طرح کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ درد سے تڑپنے لگی۔ وہ اپنی گردن کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ پھر اسے اپنا جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایک بند کوٹری میں پایا جہاں چاروں جانب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کوٹری کی دیواریں اس سے بس ذرا سے فاصلے پر تھیں۔ اچانک اسے وہاں کوئی مخلوق نمودار ہوتی دکھائی دی جس کی آمد سے وہ اندھیری کوٹری روشن ہو گئی۔ وہ انہیں دیکھ نہ پائی۔ اس مخلوق نے آتے ہی اس سے 3 سوال پوچھے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ تو وہی سوال ہے جن کے جواب میں ساری زندگی یاد کرتی آئی تھی، مگر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ماں جبین نے اس قدر نورانی مخلوق کو دیکھا تو وہ ڈر کر رہ گئی۔ اس پر خوف طاری ہو گیا۔ تم ہی ہو، تم ہی ہو، تم ہی ہو سب، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ وہ صدمے سے چلا رہی تھی، مگر اب اس کی چیخیں سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ جواب دماغ سے نہیں دیے جا سکتے، بلکہ یہ تو دل سے دیے جاتے ہیں، اپنے ایمان سے دیے جاتے ہیں اور اپنے اعمال سے دیے جاتے ہیں۔ اب وہ نورانی مخلوق وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ماں جبین کو اپنے جسم پر کچھ چلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو وہاں سانپ ہی سانپ تھے۔ ویسے سانپ ماں جبین نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگی، مگر اس اندھیری کوٹری میں اس کی چیخیں کون سنتا؟ کاش میں نے اپنے رب کی بات مان لی ہوتی تو آج مجھے یوں رونے اور چیخنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کاش میں اس چاقو کی جگہ قرآن مجید اٹھا لیتی۔ اس نے بے بسی سے سوچا، مگر اب اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ اچانک اسے زمین سے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس اندھیری کوٹری کی ساری دیواریں اسے آگے ہوتی محسوس ہوئیں۔ دائیں طرف کی دیوار بائیں طرف سے رک رہی تھی اور بائیں طرف کی دیوار دائیں طرف۔ اس نے اپنی پسلیوں کو ٹوٹتا محسوس کیا۔ اب کی بار وہ ضبط نہ کر سکی اور اونچی آواز سے چیخنے لگی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ اف، یہ ندامت، یہ بے بسی، یہ درد اور یہ بے سکونی اس نے کبھی محسوس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، وہ چلا رہی تھی، مگر اسے سننے والا کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ خدا اپنے عاجز بندوں کو موت سے پہلے ہی ہدایت عطا کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی عطا کی گئی زندگی، آپ کی امانت کا خیال نہ رکھ سکی، میں نے اس حرام موت کو ترجیح دی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ میرا کی موت میرے لیے ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی آزمائش پر پورا نہ اتر سکی، مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ یوں ہی فریادیں کر رہی تھی جب اسے کندھوں سے پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ اپنے آس پاس پھیرا۔ ماں جبین بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ کوئی برا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ طاہرہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماں جبین نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ الحمدللہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے آگے بڑھ کر طاہرہ بیگم کو گلے سے لگا لیا۔ طاہرہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ طاہرہ بیگم کو ایک رات میں ماں جبین میں آنے والی اس تبدیلی پر خوشگوار حیرت ہو رہی تھی، مگر یہ تو ماں جبین ہی جانتی تھی کہ یہ ایک رات کتنی بڑی تھی اور یہ ایک رات اسے کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ مما، آپ ناشتہ بنائیں، میں بس کچھ دیر میں آتی ہوں، ماں جبین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طاہرہ بیگم اٹھ کر حیرت کے عالم میں نیچے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ماں جبین اپنے بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ اس نے سیاہ ڈبیز پردے اتار پھینکے، غصے سے سیاہ رنگ کی بیڈ شیٹ کھینچ کر نیچے پھینکی۔ اب اسے سیاہ رنگ سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا، مایوسی ہوتی تھی۔ اس ایک رات نے اس میں بہت کچھ بدل دیا تھا۔ آخر اسے توبہ کا موقع دے دیا گیا تھا۔ اسے ایک نئی زندگی عطا کی گئی تھی۔ اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کی ہچکیاں، اس کی فریادیں سن لی گئی تھیں۔ وہ بھی زندہ تھی۔ ابھی اس کے پاس موقع تھا۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا۔ اسے ایک نورانی مخلوق کے چہرے حلیہ کچھ بھی یاد نہ رہا۔ بس اپنی چیخیں، اپنی سسکیاں، اپنی ہچکیاں یاد تھیں، اپنی توبہ یاد تھی، اپنا رونا یاد تھا، وہ ندامت، وہ مایوسی، وہ بے بسی یاد تھی۔ اس پر رحم کر دیا گیا، اس پر کرم کر دیا گیا تھا، اسے توبہ کا موقع دے دیا گیا تھا، اس پر احسان کر دیا گیا تھا، مگر کیوں؟ اس نے سوچا۔ اس کیوں کا جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، خود ماں جبین کے پاس بھی نہیں۔
یہ تو خدا کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ خدا کو بس اپنے بندے کی کوئی ایک نیکی پسند آ جاتی ہے جس کے صدقے وہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ مہاجبین تیار ہو کر نیچے ناشتہ کرنے چلی گئی۔ طاہرہ بیگم اور حسن صاحب کھانے کی ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ذہی نصیب، آج میرا بچہ کیسے ہمارے ساتھ کھانا کھانے آ گیا؟ آج سورج مغرب سے تو نہیں نکلا؟ حسن صاحب مذاق کے انداز میں گویا ہوئے۔ بابا، آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ مغرب کا سورج بھی دیکھ آئی تھی۔ ارے نہیں نہیں میرے بچے، تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ حسن صاحب ایک ایک چیز اٹھا کر بڑے پیار سے مہاجبین کے پیٹ میں رکھ رہے تھے۔ طاہرہ بیگم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مہاجبین کو دیکھے جا رہی تھیں۔ آخر ایک مہاجبین کے بدلنے سے سب کچھ بدلتا جا رہا تھا۔ ان کے گھر کو ویرانیاں ختم ہو گئی تھیں اور ان کے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا آج۔ طاہرہ بیگم کو مہاجبین کو ایسے دیکھ کر مرحا کی یاد نے آن گھیرا۔ جب وہ ننھی پری ناشتے کے ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی تو مسلسل باتیں کرنے میں بھی لگی رہتی تھی۔ طاہرہ بیگم اس کی یاد سے نکلیں اور پھر سے مہاجبین کو دیکھنے لگیں۔ یادیں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جیسے کچھ اچھی یادیں آپ کو پریشانی میں بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں، ویسے ہی کچھ بری یادیں آپ کو خوشی کے موقع پر بھی رلانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ اسے ہنستے دیکھ کر طاہرہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پورے 3 سال بعد انہیں جبین کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی۔ مہاجبین ناشتہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہاجبین بیٹا، آج یونیورسٹی سے چھٹی کرو، آج ہمارے ساتھ ذرا وقت گزار لو، پھر پتہ نہیں میرے بچے کا موڈ کب خراب ہو جائے۔ حسن صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا، رلائیں گے کیا؟ مہاجبین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب انشاءاللہ میرا موڈ کبھی ویسا نہیں ہوگا۔ میں نے اب بہت کچھ سیکھ لیا ہے، میں اب خود کو بدلنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اللہ حافظ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود پر ہی نہیں اپنے والدین پر بھی ظلم کیا۔ ایک بیٹی ان سے ایک حادثے میں چھین لی گئی اور دوسری میں نے چھین لی۔ میں نے خود کو ان سے چھین لیا تھا۔ میں کتنی بڑی ظالم ہوں۔ مجھے اپنے دکھ، اپنی بے سکونی، اپنے غموں کی فکر تھی۔ کیا میرے والدین خوش تھے؟ میری تو وہ بہن تھی مگر ان کی بیٹی ان سے دور ہو گئی۔ مجھے ان کے صبر کے پیچھے چھپا غم کیوں نظر نہ آیا؟ انہیں اپنی ایک بیٹی کی موت کے بعد دوسری کے سہارے ضرورت تھی، مگر میں اپنے سکون کو ہی کوستی رہی، اپنی ہی خوشیاں ڈھونڈتی رہی۔ آخر کیوں؟ مجھے ان کی خوشیوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے ایک بیٹی کی لاش دیکھی تھی تو دوسری بھی ان کے لیے کب زندہ تھی؟ مہاجبین حسن کو اب ہر چیز کا احساس ہو رہا تھا، اس وقت کا بھی جو اس نے ضائع کر دیا تھا۔ ارسا، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مہاجبین نے ارسا کو یونیورسٹی میں اکیلے کھڑا دیکھا تو کہا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مہاجبین حسن اپنی دوست سے کچھ چھپائے؟ ارسا کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنے خواب بھی ارسا سے شیئر کرتی تھی۔ وہ دونوں کلاس میں جانے کی بجائے لائبریری میں چلی گئیں۔ ہاں، کیا بات کرنی تھی تم نے؟ ارسا نے لائبریری میں پہنچ کر مہاجبین سے سوال کیا۔ ارسا، میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا آج رات۔ مہاجبین، کتنے مرتبہ سمجھایا تمہیں یوں خواب نہیں بیان کرتے؟ ارسا نے ذرا خفگی سے کہا۔ ارسا پلیز، میں نے تمہیں نہ بتایا تو مجھے بھی مزید ٹینشن ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ، اب تمہیں میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں؟ منع کروں گی تو تم نے کون سا خاموش ہو جانا ہے؟ ارسا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مہاجبین کو جو یاد تھا لفظ بہ لفظ ارسا کو بتا دیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آئے گا مگر یہی سچ ہے، مہاجبین نے اداسی سے کہا۔ مجھے یقین کیوں نہیں آئے گا؟ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی تو اور کس کی بات پر کروں گی؟ ارسا نے حق جتاتے ہوئے کہا۔ کس نے تمہیں کہا کہ یہ برا خواب ہے؟ جس خواب کے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی گئی وہ خواب کیسے برا ہو سکتا ہے؟ اور رہی بات سکون کی تو مہاجبین، ذرا سوچو کہ ایک انسان، چلو تم اپنے بابا کو ہی دیکھ لو، وہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ سوچو کہ وہ تمہیں ایک بار بلائیں اور تم نہ جاؤ، اور اس کے بعد تمہیں ایک ہی دن میں کئی بار بلائیں اور تم نظر انداز کرو، تو کیا وہ تمہیں اگلے دن بلائیں گے؟ مہاجبین کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ تم اپنے بابا کو نظر انداز ہی کیوں کرو گی؟ مہاجبین ہتھیلیاں تھوڑی تلے ٹکائے ارسا کو دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ہاں، تم نہیں کرو گی نظر انداز، کیونکہ تم جانتی ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ارسا نے خود سے اپنے سوال کا جواب دیا۔ تو مہاجبین، مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پر کوئی شک ہے؟ تمہارے بابا جو تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، تمہیں ایک بار بھی اگر نظر انداز نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ جو 24 گھنٹے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہاری ہر وہ خواہش پوری کرتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ مہاجبین، وہی اللہ پاک جب دن میں 5 بار تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں تو تم مسلسل نظر انداز کرتی ہو، اور تم خود بتاؤ تمہارے دل کو چین کیسے ملے گا؟ کیسے رہے گی تمہاری روح پرسکون؟ ہاں، پھر اللہ پاک کی محبت تو دیکھو، دوسرے دن بھی اسی محبت سے اپنی طرف بلاتے ہیں، اور دوسرے دن بھی پھر ہم اس آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر تیسرے دن بھی اسی محبت سے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ارسا نے چند سیکنڈ کا وقفہ لیا اور پھر دوبارہ بات جاری کی۔ سوچو ذرا کہ اللہ پاک کے ہم پر کتنے احسان ہیں، پھر بھی اللہ پاک ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں، اور پھر ہم نہ جائیں تو کیا خاک سکون ملے گا ہمیں؟ کیا ہماری روح بے چین نہیں ہوگی؟ ہمارا دل جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہوگا تو اس میں سکون کیسے ہوگا؟ مگر میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ تم اب تم سکون کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو۔
बल्कि नमाज तो अल्लाह ताला की अताअत के लिए पढ़ी जाती है। सुकून तो एक इनाम होता है। अगर हम महज सुकून के लिए नमाज पढ़ते हैं तो ये तो खुदगर्जी हुई ना। इरसा ने रुक कर तायीद करना चाहिए। मगर ऐसा क्यों? हम नमाज तो पढ़ते हैं ना। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम नमाज सुकून के लिए पढ़ें या फिर अताअत के लिए? महाजबीन ने नासमझी से इरसा को देखा। फ़र्क पड़ता है महाजबीन, बहुत फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ताला अमाल को नहीं, नीयतों को देखता है। अब देखो, नमाज में सुकून तो है ही ना। अगर हम अल्लाह ताला की अताअत के लिए नमाज़ पढ़ेंगे तो सुकून तो फिर भी मिलेगा ही ना। तो क्यों ना हम अच्छी नीयत से नमाज़ पढ़ लें। महाजबीन ने इस बात में सर हिलाया, मगर इसका दिमाग अभी भी किसी गहरी सोच में था। इरसा ने इसे मुतमईन ना पाकर एक बार फिर अपनी बात शुरू की। मैंने एक वाक़या सुना था, अब मुझे नहीं पता कि यह सच्चा है या झूठा, मगर मुझे पसंद आया। महाजबीन जो किसी गहरी सोच में डूबी बैठी थी, एक बार फिर इरसा की बात सुनने लगी। आज इसे इरसा की कोई बात भी बुरी नहीं लगी थी। वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। महाजबीन को इसकी बातों में अनजाना सा सुकून महसूस हो रहा था। तो वाक़या कुछ यूँ था कि किसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। इन्हें एक शख्स ने अपने घर खाने की दावत दी। इस शख्स ने दरअसल नया घर तामीर करवाया था, तो ये दावत बस घर की नुमाइश के सिलसिले में रखी गई थी। जब सब खाना खाकर और घर देखकर चले गए तो इस शख्स ने बुजुर्ग को साथ लिया और घर दिखाने लगा। बिला शुबा वो घर बहुत खूबसूरत और आलीशान था, मगर बुजुर्ग को एक चीज़ पर बड़ी हैरत हुई कि पूरे घर में कोई भी खिड़की नहीं थी। वो घूमते फिरते जब घर के आखिरी कोने से वापस पलटे तो इनकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी, जिसे देखकर उन्होंने इस शख्स से पूछा कि इसने ये खिड़की क्यों रखवाई है, बाकी तो पूरे घर में कोई खिड़की नहीं। इस शख्स ने जवाब दिया कि ये खिड़की रोशनी के लिए रखी है। बुजुर्ग ने इस शख्स से कहा कि अगर तुम इस नीयत से खिड़की रखवाते कि अजान की आवाज़ सुनने में आसानी होगी तो क्या रोशनी का रास्ता रुक जाता। इस शख्स को बड़ी हैरत हुई। उसने नासमझी से बुजुर्ग को देखा। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इस नीयत से एक खिड़की रखवाते कि इससे अजान की आवाज़ आसानी से सुन लो तो रोशनी तो फिर भी अंदर आना ही था, मगर तुम्हारी नीयत की वजह से जब तक ये खिड़की मौजूद रहती तुम्हें सवाब मिलता रहता। यही बात नमाज की है और हमारे बाकी तमाम अमाल की भी। अगर हम कोई भी अमल नेक नियति से करेंगे तो हमें इसका अजर भी मिलता रहेगा। और फिर बात आती है कुरान की, तो महाजबीन हम सब कुरान महज पढ़ते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। देखो, अब हम कुरान मजीद को सिर्फ चुम कर ऊँची जगह रख दें या फिर सिर्फ पढ़ते रहें, समझने की कोशिश ना करें तो हमें जीने का सलीका कैसे आएगा। देखो कि अगर एक बेटा अपने अनपढ़ बाप को ख़त लिखता है जो इसके बाप को समझ में नहीं आता, और वो अपने बेटे की मोहब्बत में इस ख़त को बार बार देखकर चूम लेता है और इसे संभाल कर रखता है, तो क्या इसका मसला हल हो जाएगा? कभी भी नहीं। इरसा ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया। इसे तो चाहिए कि वो इस खत किसी से पढ़वा ले ताकि इसे पता तो चले कि इसका बेटा इससे कहना क्या चाहता है। वही बात आ जाती है कि हम कुरान मजीद को समझेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खुदा आखिर हमसे चाहता क्या है। हमें कैसे समझ आएगी कि हमने ज़िंदगियों में क्या करना क्या है, मुश्किल हालात में हमने सफ़र कैसे करना है। हमें तो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई की ज़रूरत है, जो कि कुरान पाक से ही हासिल हो सकती है। महाजबीन खामोशी से इरसा की बात सुन रही थी और इसका चेहरा आंसुओं से तर था। बात खत्म हुई तो इरसा उठ खड़ी हुई, महाजबीन के आंसू को अपने हथेली से साफ किया, फिर वो दोनों क्लास लेने चली गई। इरसा की बातें महाजबीन को दिल की गहराइयों में उतरती महसूस हुई। महाजबीन की समझ में सारी बात आ चुकी थी। महाजबीन ने इरादा कर लिया था कि अब वो नमाज कायम करेगी। आज वो अपनी इस दोस्त पर नाज कर रही थी जिसने इसे हकीकी सुकून से रोशनास करवाया था। महाजबीन हसन ने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया था। आज वो एक नए सफ़र पर निकली थी, नई ज़िंदगी के सफ़र पर, एक नए रास्ते पर जो फलाह की जानिब जाता था। महाजबीन को एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई, मगर इसे कोई नज़र न आया। वो आवाज़ उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही थी? ये तो उसके दिल की आवाज़ थी, वो आवाज़ जो पहले कहीं दब चुकी थी। वो आवाज़ अब उसे सुकून देती थी। कभी जो इंतहाई गम हो कि आँख पूरी नम हो, बस एक काम करना, रब से कलाम करना, हाथों को उठाकर और दिल को झुकाकर हर गम बयान करना। बस एक काम करना, सुनकर वो गम तुम्हारा तुम पर करम करेगा और तुम्हारे गम को मोहब्बत से वो चुनेगा। बस जब ना हो सहारा तो एक काम करना, हाथों को तुम उठाकर रब से कलाम करना। ख़त्म शुद्ध। अमेजिंग, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। अच्छा, आपको पता है ये राइटर सिर्फ 16 ईयर्स में लिखा है राइटर ने, और ये इतना मज़े का है, मतलब इतना बंदे की रूह ईमान ताज़ा हो जाता है इसको पढ़ के। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ड्रॉप अ क्यूट कमेंट बिलो। खुदा हाफिज़।